السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، قصص النبیین جزء ثانی کے 10 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 11 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت الاصنام، بتوں کی عبادت، بتوں کی پوجا۔ ولم یکفہم ھذا، اور یہ ان کو کافی نہیں ہوا۔ بل نحت الحجارۃ وعبد الاصنام، بلکہ انہوں نے پتھروں کو تراشا اور بتوں کی عبادت کی۔ وصاروا یعبدون الحجارۃ کما کانت امۃ نوح تعبدها وکذلک عاد، اور وہ پتھروں کی عبادت کرنے لگے جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم اس کی عبادت کرتی تھی، اور اسی طرح قوم عاد، یعنی قوم عاد اور قوم نوح جس طرح پتھروں کی عبادت کرتی تھی، اسی طرح قوم سمود بھی عبادت کرنے لگے۔ ان اللہ قد جعلهم ملوک الحجارۃ ولکنہم من جہلہم صاروا عباد الحجارۃ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق کہ ان کو پتھروں کا بادشاہ بنایا تھا، اور لیکن وہ ان کی نادانی اور جہالت کی وجہ سے پتھروں کے پجاری ہو گئے۔ عابدن کا معنی عبادت گزار، پوجا کرنے والا، اس کی جمع عباد، عبد اور عبد، تینوں جمع آتی ہے، عبادن، عبدن اور عبدتن۔ ان اللہ کرمہم ورزقہم من الطیبات، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا اکرام کیا، ان کو عزت دی اور ان کو پاکیزہ چیزیں دی۔ وَلَكِنَّهُمْ أَهَانُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهَانُوا الْإِنسَانَ، اور لیکن انہوں نے اپنے آپ کی توہین کی، اپنے آپ کو رسوا کیا اور انسانیت کی توہین کی۔ اہان یہین اہانتاً، اس کا معنی ہوتا ہے رسوا کرنا، ذلیل و خوار کرنا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، اور لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ عجبا ان الحجر الذي ينحتونه بأيديهم فلا يأبى ولا يعصيهم، تعجب کی بات ہے، بلا شبہ وہ پتھر جس کو وہ ان کے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، فلا یأبی ولا یعصیہم، وہ نافرمانی نہیں کرتا اور وہ انکار نہیں کرتا اور نہ ان کی نافرمانی کرتا ہے۔ قد خضعوا لہ ووقعوا ساجدین، تحقیق کہ وہ ان کے سامنے جھک گئے اور وہ گر گئے سجدہ کرتے ہوئے۔ ایعبد القوی الضعیف ایسجد السید لعبدہ، کیا طاقتور کمزور کی عبادت کرے؟ کیا آقا اپنے غلام کے سامنے سجدہ کرے جھکے؟ وَلَكِنَّهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسُوا أَنفُسَهُمْ، اور لیکن وہ اللہ کو بھول گئے تو وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ وَأَبَوْا أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ فَأَذَلَّهُمُ اللَّهُ، اور انہوں نے انکار کیا اس بات سے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ فَأَذَلَّهُمُ اللَّهُ، پس اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ صالح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام۔ وَأَرَادَ اللَّهُ أَن يُرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا
کما ارسل الی امت نوح وارسل الی عاد رسولا، اور اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ ان کے پاس ایک پیغمبر بھیجے جیسا کہ قوم نوح کی طرف اس نے بھیجا، اور اسی طرح قوم عاد کی طرف پیغمبر بھیجا۔ ان اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب الفساد فی الارض، بلا شبہ اللہ تعالیٰ زمین میں فتنہ و فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وکان فیہم رجل اسمہ صالح، اور ان میں ایک آدمی تھا جس کا نام صالح تھا۔ ولد فی بیت شریف ونشأ علی عقل و صلاح، وہ شریف گھرانے میں پیدا ہوا اور عقل اور نیکی و تقوی پر پرورش پائی۔ وَنَشَأَ عَلَىٰ عَقْلٍ وَصَلَاحٍ، عقل کا معنی سمجھداری، سمجھ بوجھ، اور صلاح کا معنی نیکی و تقوی، اور اس نے پرورش پائی سمجھداری پر اور نیکی و صلاح پر۔ وَكَانَ وَلَدًا نَجِيبًا جِدًّا، اور وہ بہت ہی شریف لڑکا تھا۔ نجیب ان کا معنی اعلیٰ نسب شخص، شریف، اپنی ذات اور اپنی نوع میں ممتاز، ہونیار۔ اس کی جمع آتی ہے انجابن، نجباؤ اور نجوبن۔ یہ بنا ہوا ہے نجبہ ینجب نجابتن، باب کرم سے نیک خصلت اور لائق ستائش ہونا۔ وکانا ولدن نجیبن جدن، اور وہ بہت ہی شریف لڑکا تھا۔ وکانا ولدن رشیدن جدن، اور وہ بہت ہی ہدایت یافتہ لڑکا تھا۔ رشیدن راہ راست پر قائم، ہدایت یافتہ۔ اور اس کا ایک معنی سمجھدار بھی کر سکتے ہیں، ہدایت یافتہ اور سمجھدار۔ وکانا ولدن رشیدن جدن، اور وہ بہت ہی ہدایت یافتہ یا بہت ہی سمجھدار لڑکا تھا۔ یشیر الیہ الناس، لوگ اس کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ هَذَا صَالِحٌ هَذَا صَالِحٌ، اور کہتے تھے یہ صالح ہیں یہ صالح ہیں۔ وَكَانَ لِلنَّاسِ فِيهِ رَجَاءٌ كَبِيرٌ، اور لوگوں کو اس کے اندر بڑی امیدیں تھی، یعنی لوگوں نے اس سے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی۔ یقولون سیکون لہ شأن سیکون لہ شأن، وہ کہتے تھے کہ ان قریب اس کے لیے ایک مرتبہ ہوگا، ان قریب اس کے لیے ایک مرتبہ ہوگا۔ شأن کا معنی مرتبہ، حیثیت، عزت، کام، اسی سے کہا جاتا ہے شؤون البیت، گھر کے کام کاج۔ شؤون البیت گھر کے کام کاج، شؤون المدرسۃ مدرسے کے کام کاج، مدرسے کے امور۔ یری الناس ان صالحا یکون من اشرافہم ویکون من اغنیائہم، لوگ سمجھتے تھے کہ صالح ان کی باعزت لوگوں میں سے ہوگا اور وہ ان کے مالدار لوگوں میں سے ہوگا، یعنی صالح آگے چل کر ایک معزز انسان بنے گا اور مالدار ہوگا۔ وَيَرَوْنَ أَنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ قَصْرٌ جَمِيلٌ وَبُسْتَانٌ كَبِيرٌ، اور وہ سمجھتے تھے کہ عنقریب اس کے لیے خوبصورت محل اور بڑا باغ ہوگا۔ وَيَرَى أَبُوهُ أَنَّ ابْنَهُ يَكْسِبُ بِعَقْلِهِ مَالًا عَظِيمًا وَيَخْرُجُ فِي النَّاسِ، اور اس کا باپ سمجھتا تھا کہ اس کا بیٹا اس کی سمجھ بوجھ کی وجہ سے بڑا مال کمائے گا اور لوگوں میں نکلے گا۔ یخرج علی فرس ووراءہ الخدم فیسلم علیہ الناس ویقولون ھذا ابن فلان ھذا ابن فلان، وہ لوگ گھوڑے پر نکلے گا اس حال میں کہ اس کے پیچھے نوکر چاکر ہوں گے، بس لوگ اس پر سلام کریں گے اور وہ کہیں گے یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ وَكَمْ يَكُونُ سُرُورُهُ إِذَا سَمِعَ النَّاسَ يَقُولُونَ،
اور اس کی خوشی یعنی اس کے باپ کی خوشی کتنی زیادہ ہوگی جب وہ لوگوں سے سنیں گے کہتے ہوئے. یہ کم استفہامیہ نہیں، کم خبریہ ہے، یا سوال پوچھنا نہیں ہے. اس کے باپ کی خوشی کتنی ہوگی جب وہ لوگوں سے سنیں گے کہتے ہوئے انہو سعید جدا ان ابنہ غنی جدا، بلا شبہ وہ بہت ہی خوش نصیب ہے، بلا شبہ اس کا بیٹا بہت مالدار ہے. ولیکن اللہ اراد غیر ذالک، اور لیکن اللہ نے اس کے علاوہ کا ارادہ کیا ہے. ان اللہ اراد ان یشرفہ بالنبوۃ ویرسلہ الی قومہ لیخرجہم من الظلمات الی النور. بلا شبہ اللہ نے ارادہ کیا کہ ان کو نبوت سے مشرف کرے، نبوت سے سرفراز کرے، اور اس کو اس کی قوم کی طرف بھیجے تاکہ وہ ان کو اندھیریوں سے روشنی کی طرف نکالے. وَهَلْ فَوْقَ ذَلِكَ شَرَفٌ وَهَلْ فَوْقَ ذَلِكَ قَرَامَةٌ، اور کیا اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ ہو سکتا ہے، اور کیا اس سے بڑھ کر کوئی بزرگی ہو سکتی ہے. شرفن کا معنی مرتبہ بزرگی، کرامتن کا معنی بھی بزرگی، یعنی نبوت سے بڑھ کر کوئی بزرگی، کوئی عہدہ، کوئی مرتبہ ہو سکتا ہے. دعوت صالح، صالح علیہ السلام کی دعوت. وقام صالح فی قومہ یقول بأعلی صوتہ، اور صالح علیہ السلام اس کی قوم میں کھڑے ہوئے اپنی بلند آواز سے کہتے ہوئے، تاکہ اپنی بلند آواز سے کہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وَكَانَ الْأَغْنِيَاءُ فِي شُغْلٍ مِّنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَكَانُوا فِي لَهْوٍ وَلَعِبٍ، اور مالدار لوگ کھانے پینے کے مشغلے میں تھے اور لہو و لعب میں تھے. وَكَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ وَلَا يَرَوْنَ إِلَٰهًا غَيْرَهَا، اور وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھتے تھے. فما اعجبتہم دعوت صالح، پس صالح علیہ السلام کی دعوت ان کو پسند نہیں آئی، بھلی نہیں لگی. غضب اغنیاء ثمود وقالوا من ھذا، قوم سمود کے مالدار لوگ غصے ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ کون ہے. قال الخدام ھذا صالح، نوکر چاکر نے کہا کہ یہ صالح ہے. قالوا، انہوں نے کہا ماذا یقول، وہ کیا کہہ رہا ہے. قالوا یقول اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُكُمْ بَعْدَ مَوْتِكُمْ وَيَجْزِيكُمْ، اور وہ کہتا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم کو اٹھائے گا تمہارے مرنے کے بعد اور وہ تم کو بدلہ دے گا. وَيَقُولُ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَىٰ قَوْمِي، اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں جس نے مجھ کو میری قوم کی طرف بھیجا. ضحك الأغنياء وقالوا مسکین هل يكون هذا رسولا، مالدار لوگ ہنسے اور انہوں نے کہا بیچارہ کیا یہ پیغمبر ہوگا. ما عنده قصر ولا بستان وما له زرع ولا نخيل فكيف يكون هذا رسولا، نہ اس کے پاس محل ہے اور نہ باغ، نہ اس کے لیے کھیتی ہے اور نہ کھجور کے درخت، بس کیسے یہ پیغمبر ہوگا. دعایت الاغنیاء، دعایتن اس کا معنی ہوتا ہے پروپیگنڈا، نظریہ و مسلک یا رائے کی دعوت بذریعہ تحریر و تقریر. یعنی یہ دعایتن کا مطلب ہوتا ہے پروپیگنڈا، اور ایک معنی نظریہ یا مسلک یا رائے کی دعوت دینا تحریر کے ذریعے اور تقریر کے ذریعے، یعنی بیان کے ذریعے یا کتابیں لکھ کر وغیرہ. ورأى الأغنياء
ان بعض الناس یمیلون الی صالح فخافوا علی ریاستہم وقالوا، اور مالداروں نے دیکھا کہ کچھ لوگ صالح علیہ السلام کی طرف جھکتے ہیں، مائل ہوتے ہیں، تو ان کو اندیشہ ہو گیا ان کی سرداری کا، ان کی سرداری کے چلے جانے کا ان کو اندیشہ ہو گیا، انہوں نے خوف کیا ان کی سرداری پر. یعنی جیسے ہی لوگ صالح علیہ السلام کی طرف مائل ہونے لگے اور ان کے پاس جانے لگے، ان کی طرف جھکنے لگے، تو انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں ہماری ریاست، ہماری چودرات چلی نہ جائے. وقالوا، اور انہوں نے کہا، ما ھذا الا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون، یہ نہیں ہے مگر تمہارے ہی جیسا ایک انسان، وہ کھاتا ہے ان چیزوں میں سے جس سے تم کھاتے ہو، اور وہ پیتا ہے ان چیزوں میں سے جس میں سے تم پیتے ہو. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اگر تم تمہارے ہی جیسے انسان کی بات مانو گے، اطاعتن کا معنی فرما برداری کرنا، بات ماننا، تو اطاعتیو سے ماضی کا صیغہ ہے اطاعتم جمع مذکر حاضر، اور اگر تم تمہارے ہی جیسے انسان کی فرما برداری کرو گے تو بلا شبہ تم گھاٹے میں ہو جاؤ گے. انکم اذا لخاسرون، بلا شبہ تم البتہ تب تو گھاٹے میں ہو جاؤ گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم نکالے جاؤ گے؟ یعنی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم نکالے جاؤ گے. یعنی ایعدکم انکم مخرجون، پھر بیچ میں یہ جملہ کہا انکم اذا متم، کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے؟ کس کا وعدہ کرتا ہے؟ وہ آگے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم نکالے جاؤ گے، یعنی مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ وعدہ کرتا ہے. ہیہات ہیہات لما توعدون، دوری ہو اس چیز کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. یعنی یہ خیال کرتے تھے کہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکے گا کہ مرنے کے بعد دوبارہ جینا ہے، یہ دوری ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، نہیں ہے وہ مگر ہماری دنیاوی زندگی، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے. نموت تو ہم مرتے ہیں، ونحیا اور ہم جیتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، وما نحن بمبعوثین اور ہم مبعوثین نہیں ہے، یعنی ہم کو اٹھایا نہیں جائے گا. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، نہیں ہے وہ مگر ایک آدمی جس نے اللہ پر بہتان لگائی جھوٹی، اور ہم اس کی بات پر یقین کرنے والے نہیں ہیں. وما نحن له بمؤمنین، ہم اس کی بات پر یقین کرنے والے، اس کے لیے یقین کرنے والے نہیں ہیں، مطلب اس کی بات پر ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں، اس کی بات کو پر یقین نہیں کریں گے. یہ تھا قصص النبیین جزء ثانی کا سبق نمبر 11. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 12 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.